شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وأعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی جناب موسیٰ کے عنوان سے کہ جب جناب موسیٰ ایک وادی مقدس میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تب اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فاخلع نعلیک، تم اپنی جوتیوں کو اتار دو کیونکہ تم ایک وادی مقدس میں جانے والے ہو. یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے. اہل سنت مفسرین نے کہا ہے یہاں پر نعلین کا مطلب جناب موسیٰ کی جوتیاں ہیں، جبکہ ہمارے مفسرین شیعہ نے کہا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے روایت کو نقل کرتے ہوئے کہ یہ تعبیر و تفسیر صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فاخلع نعلین کا مطلب ہے کہ اے موسیٰ انزع حب الدنیا، انزع من قلبک حب الدنیا، اے موسیٰ اپنے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دو. جیسا کہ معروف ہے کہ جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تب اللہ نے کہا اے موسیٰ اب آپ ہماری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اب آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے اہل خانہ کی فکر نہ کریں، اب اپنے اہل خانہ کی پرواہ نہ کریں. آپ کے اہل خانہ کے امور کو تدبیر دینے والا، ان کی فکر کرنے والا میں ہو گیا ہوں. یہ جناب موسیٰ کو وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جب جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تب اللہ کے بارے میں سوچیں اور ان کا دل صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کی طرف مبذول ہو اور متوجہ ہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہنا چاہ رہا ہے. دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہہ رہا ہے انک بواد المقدس طوی، اے موسیٰ اب آپ اپنے دل سے حب الدنیا اور ساری پریشانیاں، ساری فکروں کو نکال دیجئے. اب آپ ایک مقدس وادی میں نازل ہونا چاہتے ہیں، مقدس وادی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہے کہ اس مقدس وادی سے مراد کیا ہے، مقدس وادی کسے کہتے ہیں. مفسرین نے اپنی الگ الگ رائے دی ہے اور اپنے استنباط اور اپنے مصدر کے عنوان سے انہوں نے 5 رائے قائم کی ہے. پہلا قول یہ ہے جو کہتے ہیں کہ وادی مقدس سے مراد نجف اشرف میں ایک مقام ہے، اس مکان کو وادی مقدس کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ شام اور مصر کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی مقدس کہا جاتا ہے. تیسرا قول یہ ہے مصر اور مدین کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی مقدس کہا جاتا ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کو وادی مقدس کہا جاتا ہے. مگر آیت اللہ العظمی مرجع دینی سید تقی مدرسی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وادی مقدس طور سینا کو کہا جاتا ہے جہاں پر اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا. اور اس سے عنوان سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس وجہ سے اس زمین کو اس قدر مقدس اور اتنا محترم بنایا گیا کہ یہاں پر اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا اور وہی نازل کی تھی. اس وجہ سے اس مکان کو کہا جاتا ہے وادی مقدس، اور اس مکان کا اس قدر احترام بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اختیار کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہذا
آپ اپنے دل کو کھول دیجئے، آپ بڑے غور سے ان چیزوں کو سنیے جو آپ پر نازل کیا جائے گا۔ یہاں غور فرمائیے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ ہم تم سے اب کلام کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو۔ یہ ایک پوری بشریت کے لیے ایک ارشاد ہے، اب پوری بشریت کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بھی انسان اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں جائے تو اللہ کے حضور میں پوری کائنات کو بھول کر صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کا ہو جائے۔ اور ہم نے صفحہ تاریخ پر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے حضور میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ تیر جو عام حالت میں نہیں نکالا جا سکتا تھا، سجدے کی حالت میں پیر سے تیر نکل جاتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ خضوع و خشوع اور حب الہی میں غوطہ ہونے کا ایک واقعہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمانا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اختیار کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہٰذا جو کچھ آپ کے اوپر وحی نازل کی جائے آپ اسے غور سے سنیے۔ دو چیزیں ہیں اس پر غور فرمائیے کہ آخر اللہ نے جناب موسیٰ ہی کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ نے جناب موسیٰ کو کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے تفاسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ کی دو صفت سب سے خاص اور سب سے معروف صفت تھی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کے خضوع و خشوع کو دیکھ کر انہیں اختیار کیا کہ یہ میرا نبی بن سکتا ہے، اس سے گفتگو ہوگی۔ وہ کون سا مقام تھا؟ جب جناب موسیٰ آگ کو دیکھ کر اس آگ کے پاس گئے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیا کہ ہم جا رہے ہیں اور تھوڑی سی آگ لاتے ہیں اور اپنا ہادی وہاں تلاش کرتے ہیں، لیکن جیسے وہاں پہنچے آواز آئی تو اس آواز کی کیفیت ان پر اس قدر طاری ہوئی کہ جناب موسیٰ وہیں ٹھہر گئے اور دیر تک اللہ کی گفتگو سنتے رہے۔ تو اللہ کے حضور جناب موسیٰ اس قدر محو ہو گئے تھے، اس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ سننے لگے تھے کہ جناب موسیٰ کو بہت خضوع و خشوع والا بندہ کہا جانے لگا۔ لہٰذا جناب موسیٰ کا خضوع و خشوع اس سے بھی پہلے روایات میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جب عبادت کیا کرتے تھے تو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک صفت یہ تھی۔ دوسری صفت یہ تھی کہ جناب موسیٰ کے دل میں بہت زیادہ مخلوق خدا کے لیے رحم تھا، بہت زیادہ رحم تھا۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ اپنے سسر یعنی جناب شعیب کے پاس 10 سال تک انہوں نے صرف اور صرف غنم چرایا، یعنی بھیڑ بکریاں انہوں نے چرائی۔ یہ 10 سال کے عرصے میں جناب موسیٰ جب بہت بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو اس میں سے ایک مرتبہ ایک بھیڑ کا بچہ غائب ہو گیا۔ جناب موسیٰ اس کے تلاش میں بہت زیادہ تھکے، پہاڑ گھومتے رہے مگر وہ بچہ نہیں ملا۔ دن گزر گیا، جب رات کا قریب آئی تو جناب موسیٰ تھک ہار کر کے آخری کوشش کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے گوفہ میں دیکھا کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا، تو جناب موسیٰ اس بچے کو نکال لائے اور اس بھیڑ کے بچے سے کلام کرنے لگے کہ دیکھو ہم تمہارے دشمن ہم ہیں نہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تم ہم سے دور نہ بھاگو۔ اب بہت جناب موسیٰ اس بھیڑ کے بکرے سے بہت زیادہ محبت سے گفتگو کرنے لگے۔ تب اللہ نے فرشتوں کو متوجہ کیا، کہا دیکھو یہ میرا بندہ میری ایک چھوٹی سی مخلوق سے کس قدر محبت کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو اختیار کریں گے کہ یہ میرا نبی بنے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے ایک نبی کو، ایک انسان کو اس وجہ سے اختیار کر لیا کیونکہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہے۔ ایک عام مخلوق، چھوٹی سی مخلوق کی اگر اس کے دل میں محبت ہو جائے تو اللہ اسے نبی میں اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف مخلوقات بنایا، اس کی محبت، اس کا احترام، اس کے لیے رحم دل، اس کے لیے ہمدردی رکھنا کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے کہ مخلوق خدا میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اس انسان کے تئیں انسان ہمدردی رکھے۔ ہم عام رشتہ داروں کے لیے اس قدر حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی کے لیے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، چاہے ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے۔ مگر آج کل کیا ہے،
آج کل حالت یہ ہو گئی ہے معاشرے میں، سگے بھائی بہنوں سے بات چیت نہیں ہے، سالوں سال ہو جاتے ہیں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہ صلہ رحمی نہ کرنا، یہ ترک کلام کرنا، گفتگو نہ کرنا، ان سے ہم کلام نہ ہونا، اس کی وجہ سے گھر میں ساری پریشانیاں آتی ہیں، معنوی طور پر فقر و فاقہ، معنوی طور پر ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے پریشانی آ رہی ہیں۔ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں، جو رونقیں برکتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے ہیں، قطع رحم کرتے، اس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ قطع رحم کے بہت زیادہ گناہ ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، فقر و فاقہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے، بری موت مر جاتا ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سگوں کے ساتھ، اپنے مومن اور ایمانی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، ان کی پریشانیوں کو سمجھے، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں ناچار کی مدد کرے۔ یہی قرآن مجید ہم سے چاہتا ہے۔ یہی خاص صفت جناب موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ جناب موسیٰ کے پاس خضوع و خشوع تھا، اللہ کے حضور جب جاتے تھے تو اللہ کی بہت خضوع و خشوع اور خاشع طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد جب کسی بھی مخلوق کو پریشان حال دیکھتے تھے تو جناب موسیٰ کا دل تڑپ جاتا تھا اور جناب موسیٰ اس مخلوق کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ جناب موسیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ اب ہم نے آپ کو اختیار کیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ فَاسْتَمِعْ میں جو فا ہے، یہ کون سا فا ہے؟ اسے عربی میں فائے نتیجہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ختم ہو گئی ہے، نتیجے کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو اختیار کیا ہے، بس اب یہ نتیجہ یہ ہے کہ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب آپ سنیے لما یوحا، جو چیز آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے۔ دیکھیں عربی میں دو چیزیں، السمع یعنی سمع یسمع، سننے کو کہتے ہیں، لیکن یہ سننا بہت زیادہ غور و فکر کی طلبگار نہیں ہوتا، بس ایک آواز کان میں آ رہی، انسان سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں سننا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں استماع، یعنی استماع یستمعو کے معنی انسان سنے تو غور و فکر کے ساتھ سنے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن کو استماع کے ساتھ سنو، یعنی غور و فکر کے ساتھ سنو۔ لیکن انسان ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، تو انسان یہاں پر بس کان میں آواز آ رہی ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس کا انسان کے اوپر گناہ نہیں مرتب ہوگا۔ لیکن یہی چیز استماع کی منزل میں چلا جائے، اس گانے کی طرف انسان متوجہ ہو کے سننے لگے تو اس کا گناہ مرتب ہوتا ہے اور یہ حرام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ استماع کہتے ہیں غور و فکر سے سننے کو۔ اللہ نے کہا فاستمع، اے موسیٰ فاستمع، غور و فکر سے سنو۔ پھر اس کے بعد کہا لما یوحا، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جائے۔ اللہ کسی بھی بندے سے تین طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ پہلا طریقہ وحی و الہام ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے اللہ گفتگو کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وراء الحجاب سے، یعنی کسی پردے کے پیچھے سے، جیسے جناب موسیٰ سے اللہ کوہ طور پر گفتگو جو کرتا تھا تو ایک پیڑ کے پیچھے سے آواز آتی تھی، تو اسے کہتے ہیں وراء الحجاب سے۔ تیسری قسم جو ہے اللہ کے گفتگو کرنے کی، وہ ہے کہ کسی قوم میں اللہ ایک نبی کو بھیجتا ہے، پھر اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ نبی اس وحی کو دوسرے لوگوں پر سنا دیتا تھا، قوم کو جا کر اس پیغام دیا کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں نبی کے ذریعے سے وحی الہی کا سننا۔ وہی چیز ہو گئی، یعنی کہ اللہ وحی کے ذریعے سے نبی سے گفتگو کرتا ہے، اس وحی کو نبی ہو بہو ایسے سنا دیا کرتا تھا، تو اسے کہتے ہیں وحی کے ذریعے سے اللہ بندوں سے بھی کلام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اختیار کر لیا ہے، بس آپ سنیں، غور و فکر سے سنیں، لما یوحا، جو کچھ آپ کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس تم میری
عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کرو لذکری۔ کس لیے نماز قائم کرنا؟ لذکری، تاکہ تم مجھے یاد کر سکو۔ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب موسیٰ سے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی۔ اس لمبی چوڑی گفتگو کو قرآن نے بڑے اختصار کے ساتھ چند آیات میں پیش کیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ اللہ سے محو گفتگو ہونے لگے تو پہلا درس یہ ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا ایمان رکھو، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو رب مانو، نہ کسی کو مالک مانو، نہ کسی کو خالق مانو، نہ کسی کو رازق مانو، جو کچھ ہے اللہ کو مانو، یعنی اللہ پر توکل کرو، ہر عنوان سے اللہ کو ماننا ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنی ہے، جو کچھ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے ماننا چاہ رہے ہو تو میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ اس وحدانیت کے اعلان میں ہر صفات اللہ کے موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کو خالق بھی ماننا ہے، اللہ کو رازق بھی ماننا ہے، اللہ کو عادل بھی ماننا ہے، اللہ کو عالم بھی ماننا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان سارے صفات کو انسان مانے گا تو اللہ کا خالص بندہ بن جائے گا، اللہ کا مومن بندہ بن جائے گا۔ یہ ایک درس ہے کہ ایمان بالتوحید۔ دوسرا درس یہ ہے فَعْبُدْنِی، پس میری عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک مان لیا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب یہی ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان چکے ہیں تب ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ کی جب عبادت کریں تو اللہ ہی سے ہم مدد چاہیں، کسی اور سے ہم مدد نہ چاہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنی ذات پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جب آپ لعنت کی تعریف پڑھیں گے تو لعنت میں کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو اپنی رحمت سے بھگا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یطرد من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے اسے دھکیل دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں جب انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہ دعا ہے اللہم لا تجعلنی ان اتکل علی نفسی، اے خدا ہمیں اس قابل نہ بنانا کہ ہم اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگیں۔ یعنی انسان اگر اپنی ذات پر بھروسہ کر رہا ہے تو یہ بھی طرد الہی، طرد رحمت کا ایک مصداق ہے۔ لہٰذا ہر چیز میں خدا وحدہ لا شریک پر توکل کرے اور بھروسہ کرے، کیونکہ وہی مدبر الامور ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ماننا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب اللہ نے عبادت کی گفتگو کی ہے تو عبادت میں سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ سب سے پہلی عبادت اگر اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے تو اس عبادت کا نام ہے نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ تم نماز پڑھو۔ نماز کے علاوہ، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز ہی عمود الدین ہے۔ نماز کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ لہٰذا حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مومن ہے، یہ انسان کافر ہے۔ اور اگر روایات کا مطالعہ کریں تو نماز کی اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان قبلت قبلت ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ نماز ہی انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ کیوں؟ نماز ہی کی اس قدر تاکید قرآن سے لے کر کے اہل بیت علیہ السلام کے احادیثوں میں اس قدر کیوں؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہے، اس نے کہا کہ مولا میں بہت نماز پڑھتا ہوں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ میری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تو جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور محسوس کرتا ہے تو تیری نماز قبول ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر سے تو گناہ کرنے لگتا ہے تو سمجھ لینا کہ تیری نماز قبول نہیں ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور یہی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کو سب سے زیادہ یاد کر سکتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو چیز ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کے کیا مطلب ہے؟ ان میں مفسرین نے 3 احتمال دیے ہیں۔ پہلا احتمال دیا ہے یہ ہے کہ نماز پڑھو اس کے اول وقت میں، جب نماز کا وقت آئے تو فوراً انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھے، تاکہ اس نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کو یاد کرے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کلمۃ ذکری مضاف الی الفاعل مانیں گے یا مضاف الی المفعول مانیں گے، یعنی کہ کلمہ ذکری کے ذکر یا جو اس میں ہے اس کو یا تو فاعل مانیں گے یا تو مفعول مانیں گے۔ ذکر کیا ہے؟ مصدر ہے، اس مصدر کو مضاف الی الفاعل مانیں گے یا مضاف الی المفعول مانیں گے۔ اگر مضاف الی الفاعل مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ بھی ہمارا ذکر کرے گا، اور یہ قرآن کی مشہور آیت ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اسے مضاف الی المفعول مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے پر واجب ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، یہ مطلب ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ جب تم کوئی واجب نماز بھول جاؤ، جیسے نماز صبح بھول جاتے ہو، نماز ظہرین بھول جاتے ہو، تو جب یاد آئے تو اللہ کا ذکر کر لو، یعنی جب یاد آ جائے تو تم نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکتا ہے، اور نماز ہی انسان کو بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے سب سے بڑے مستحق ہیں، لہذا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے اور نماز کو کبھی بھی ترک نہ کیا جائے۔ یہی اللہ جناب موسیٰ کو حکم دیتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔